مولا کا صحابی ہے سماعہ، کہتا امام کے حضور میں تھا، گفتگو ہو رہی تھی، جس طرح میں نے کہا کہ ایک دو انجینئرنگ، سائنس، یہ علوم ہے، ہنر ہے۔ ماسو فرماتے ہیں العلم علمان، علم الابدان، علم الادیان، بدنوں کا علم، دین کا علم۔ ڈاکٹری بدن کا علم ہے، انجینئرنگ بدن کا علم ہے، پل بناتے ہو انسان کے لیے، بدن کے لیے، گھر بناتے ہو انسان کے لیے، گاڑی بناتے ہو انسان کے لیے، چولہا بناتے ہو انسان کے لیے، فریج بناتے ہو انسان کے لیے۔ یہ جتنے علوم ہیں ان کا محور کون ہے؟ بدن۔ بدن کی آسائش کے لیے ممبر بنا تاکہ آدمی بیٹھے، لاؤڈ بنا تاکہ آدمی بولے، کیمرہ بنا تاکہ آپ کی تصویر کھینچی جائے، پنکھا بنا تاکہ آپ کو ہوا لگے۔ یہ جتنے بھی علوم ہیں، العلم علمان، علم الابدان، یہ بدن کے لیے۔ دوسرا علم ہے علم الادیان، دین کا علم، تزکیہ کا علم، جس سے انسان پروان چڑھتا ہے، جو سلمان کو ملا، جو حبیب کو ملا، جو قمبر کو ملا، جو میسم کو ملا، یہ علم۔ اس علم کے حاصل کرنے سے تو پروردگار عالم کے یہاں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ کہتا ہے جب گفتگو چلی تو فرمایا عدت من اصحابنا، مولا کے چند صحابی تھے جن کے ساتھ ہم گزر رہے تھے۔ احمد ابن محمد لمبی فہرست تھے، ان سماعت ابن مہران نقل کرتا ہے، قال قلت ابی عبداللہ، ہمارے ہاں دو ابی عبداللہ ہیں، ایک امام حسین علیہ السلام، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ امام حسین نے مکتب کی بنیاد رکھی، ابا عبداللہ بندگی کی بنیاد رکھی۔ امام جعفر صادق نے مکتب کو پروان چڑھایا، یہ بھی ابھی عبداللہ ہیں۔ فجرا عقل و جہل، بحث چھڑی عقل کی اور جہل کی۔ عرف العقل و جندہ، اے سماعہ پہچان عقل کو اور عقل کے لشکر کو، وجہل و جندہ اور جہل کو بھی پہچان اور اس کے لشکر کو پہچان، اور اس کے پہچانو گے تو تہتدو، تجھے ہدایت۔ جب معصوم کہہ رہا ہے نا تجھے ہدایت ملے گی، تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنس ہونی چاہیے کہ میں کائنات میں کیوں آیا؟ ہدایت لینے کے لیے۔ اور معصوم کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو پہچاننے سے تجھے کیا ملے گی؟ ہدایت ملے گی۔ مطلب اگر ان کو نہیں پہچانوں گا میں ہدایت سے دور ہو جاؤں۔ فقال سماع جعلت فداک لا نعرف الا ما عرفتنا، یہ ایک شیعہ کی نشانی ہے۔ فرمایا مولا میری جان آپ پہ قربان، لا نعرف الا ما عرفتنا۔ امام کے سامنے بندہ خاموش رہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا علماء کے سامنے عالم سے ایک سوال کرتے ہیں، ابھی وہ جواب نہیں دیتا، 10 جواب خود دینا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا جعلت فداک، مولا میری جان آپ پہ قربان، بتائیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، جتنا علم ہے وہ آپ کا ہے۔ یہی ملائکۃ اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے بتاؤ آدم کے پاس کیا ہے؟ کہ پرور لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا، وہی کچھ ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ یہ ایک مومن مخلص شیعہ کی نشانی ہوتی ہے، جب ائمہ کا کلام سنے تو بولے مولا میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کس کا ہے؟ آپ کا سکھایا ہوا ہے۔ فقال ابا عبداللہ ان اللہ خلق العقل، امام نے فرمایا خدا نے عقل کو خلق کیا، وہو اول خلقہ، اور وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق تھی، سب سے پہلے۔ رسول خدا فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ عقلی، خدا نے سب سے پہلے کس کو بنایا؟ عقل کل، رسول خدا عقل کل، پھر رسول کے عقل سے علی کو بنایا، پھر علی کے عقل سے یہ سارے ائمہ بنے، وہ عالم ارواح کی بحث ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ العقل، خدا نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، وہو اول خلق، وہ خدا کی سب سے پہلی مخلوق ہے، من الروحانیین، یعنی عقل روح ہے، مخلوق اس کا جو مزاج ہے وہ روحانی مزاج ہے۔ ان یمین العرش، اللہ نے عرش کے سیدھے طرف سے عقل کو خلق کیا۔ پھر فرمایا فقال له ادبر، دبر عربی میں کہتے ہیں پیٹھ کو، اللہ نے پھر عقل کو کہا کہ پیٹھ کر، کہتے ہیں عقل نے پیٹھ کیا۔ ثم قال اقبل، پھر اسے کہا کہ میری طرف آ، پھر اللہ کی طرف آئی۔ پھر فرمایا خلقتک خلقا عظیما وکرمتک علی جمیع خلقے، اللہ نے کہا اے میری عقل میں نے تجھے عظیم ترین مخلوقات میں سے بنایا ہے۔
پھر فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں کرامت عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے۔ اب کیونکہ ہم مٹیریل ہیں، جب کوئی روایت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے ادبر، عقل مجھے پیٹ کر۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ خدا کھڑا ہوا ہے، بول رہا ہے، اور عقل کے کوئی ہاتھ پاؤں ہیں اور وہ پیٹ کر رہی ہے۔ خدا جب مثالیں دیتا ہے تو مثالوں میں آپ اٹک مت جائیے۔ عقل کوئی جسمانی وجود نہیں ہے۔ کل میں نے کہا تھا جس طرح آپ کہتے ہیں جناب شیر کی طرح ہیں، تو اب یہ نہیں کہ آپ اس کی پوچھ ڈھونڈنے لگو، ہاں فلاں جناب ہاتھی کی طرح، اب یہ نہیں اس کے آپ کان اور اس کی سونڈ ڈھونڈنے لگو۔ نہیں، جب مثال دیتا ہے تو خدا کوئی چیز سمجھانا چاہتا ہے، آپ کے ذہن کو ایک اور جگہ پہ لے جانا چاہتا ہے، کہیں اور کہیں نہیں ذہن پھنس جائے۔ ہمارے اکثر برادر اہل سنت کہتے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا سب کے، اب ان کا دماغ ہاتھ پہ پھنس جاتا ہے، وہ کہتے پھر اللہ کے ہاتھ ہیں۔ من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں پہ اندھا ہے وہاں بھی، وہ کہتا ہے جو جیسے نابینا یہاں پر ہیں وہاں بھی ہم کیا ہوں گے، نابینا ہوں گے۔ تو جب خدا مثال دیتا نا، یضرب الامثال، میں مثالیں دیتا ہوں تمہارے ذہنوں کو روشن کرنے